اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجوسی آیا، کمر کمیزہ، عمر رسیدہ، 90 سال کی عمر، لکڑی کے سہارے سے چلتا ہوا آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی تو مہمان کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے۔ دیکھا بھائی کھانا کھاؤ گے؟ مجوسی نے کہا ضرور کھائیں گے، آپ میرے ساتھ کھا لو تو میرے مہمان اس کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان بھی یہ ابھی کی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ پرانی ترتیب ہے۔ دسترخوان بچھانا یہ پرانی ترتیب ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لہٰذا دسترخوان بچھا، دسترخوان کو کھانا کھلا اور ابراہیم السلام نے کہا کرے دیا پڑھو بسم اللہ۔ مکہ مسعود تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی، اس نے دیکھا اور ساتھ کھانا کھلا کر میرا عقیدہ بدلنا چاہتے ہو؟ میں تیرے رب کا نام سنوں؟ میں تو اپنے رب کا نام لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کیا میں مجوسی ہوں؟ میں آگ کی پرستش کرتا ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، آگ کو معبود مانتا ہوں، آگ کے شعلے میرے مسجود ہیں، آگ کے شعلے میرے معبود ہیں، آگ کے شعلوں کی میں عبادت کرتا ہوں، لہٰذا میں تیرے رب کا نام لے کر کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو آگ کے شعلوں کی عبادت کرتا ہوں، اسی کا نام لے کر کھانا کھاؤں گا۔ وہ بولا لگا اچھا ہو جاؤ، اس کا رب کا نام لیتے ہو تو اسی سے کھانا کھانا جو مسلم آ گئے۔ جب واپس وہ مسلم آ گئے، لیکن عرش والے کوئی بات پسند نہیں آئی۔ عرش بڑی سے نمائندہ آتا ہے اور ابراہیم سے کہتا ہے اے ابراہیم، میں اس بوڑھے کو 90 سال تک میری نافرمانی کے باوجود کھانا کھلایا ہے، ایک دن روٹی نہیں دے سکا۔ وہ آگ کی پوجا کرتا ہے، وہ مجوسی ہے، لیکن ہے تو میرا بندہ، وہ نافرمان ہے، اس نے سمجھ کے بھولے، لیکن اس کو کھانا کھلاؤ، راضی کرو اور کھانا کھلا کے بڑا جستی جب ہاتھ میں اور جا کر دیتے ہیں یہ بتاؤ میرے میاں پھر کیا؟ اس نے سوچا شاید کچھ کر رہے اب بدائی شروع نہ ہو جائے، ایک چلنے لگا، اللہ رک جا باہر نہ جب آ گئی تو میرے اپنے دسترخوان سے کھا دیا، میرے رب کو میری ادا ناپسند آئی، لہٰذا میری ادا اچھی نہیں لگی، لہٰذا میرے رب کا یہ حکم ہے تو جس کا بھی نام لے اور چل میرے گھر کھانا کھا لے، جس مہربانی تو گھر تک لائے کھانا، دسترخوان بچھایا واقعی دسترخوان کو کھانا چنا، کھانا چننے کے بعد کہا آؤ امریکہ میں مطلب لوگ آؤ۔ وہ اب بھی اس ابراہیم السلام سے دیکھنے لگا اور کہا ابراہیم، وہ رب جو میری نافرمانیوں کے باوجود، وہ میری غداریوں کے باوجود، وہ نمک حرامی کے باوجود مجھے 90 سال تک دیکھا رہا، اب اس کی اتنی بڑی مہربانی میرے ساتھ ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، لہٰذا اب میرے سمجھ میں آ گیا کہ میرے کلمہ پڑا اور رب وہ ہے جو نافرمانوں کو 90 سال تک کھانا دیتا رہا۔ اس لیے کہا وہ موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن فرعون پر بھی عزت نہیں کرتا، وہ ابراہیم کا بھی رب ہے لیکن نمرود پر عزت نہیں کرتا، اس سب کو روٹی دیتا